احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ برادران اسلام و غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چند دنوں سے بہت سارے دوست احباب ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال، اسلامی ریاست کہ دارالخلافہ اسلام آباد میں جو مندر بنانے کا آغاز کیا گیا، اجازت دی گئی، بیت المال سے جمع خرچ بھی دیا گیا اور حکمرانوں کی طرف سے، حکومت اسلامیہ کی طرف سے مندر تعمیر کرنے کے لیے جگہ بھی فراہم کی گئی۔ بہت سارے دوست احباب اس بارے میں سوال کر رہے تھے کہ شرعاً اس بارے میں اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور ایسے لوگ جو مندروں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایسی فکر اور ایسی سوچ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاگو کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام شرعاً کیا حکم دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں تمام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش خدمت ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سیاست میں اور سیاسی بندے کی محبت میں زیادہ بڑھ کر ہمیں بھی مشورے دے، ہماری گفتگو پر بھی منفی کومنٹ کرے، منفی پروپوگنڈا کرے، لیکن ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلاف کی دعاؤں کی برکت سے اور بزرگان دین کی تعلیم و تربیت کی برکت سے ہمیں اس چیز سے غرض نہیں کہ اس کا چاہنے والا یا کسی سیاسی بندے کا چاہنے والا ہمارا مخالف ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، فقہائے اسلام کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے برادران اسلام، سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی ملک میں غیر مسلم اپنی نئی عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں، مندر بنا سکتے ہیں، گرجے گردوارے قائم کیے جا سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو اس ضمن میں گزارش یہ ہے کہ فقہائے اسلام نے اسلامی ملک کے شہروں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ شہر جن کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو۔ نمبر 2، وہ شہر جن کو مسلمانوں نے بزور شمشیر، بزور تلوار فتح کیا ہو۔ نمبر 3، ایسے شہر جن کو مسلمانوں نے بطور صلح قبضے میں لیا ہو اور فتح کیا ہو۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی صورت کہ ایسے شہر جن کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو، بنایا ہو اور قائم کیا ہو، ایسے شہروں میں غیر مسلموں، ذمیوں کے لیے، ہندوؤں اور عیسائیوں اور سکھوں کے لیے نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنا، قائم کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس پر دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ذیشان ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 467 کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایما مصر
مسرتہ العرب فلیس للعجم ان یبنوا فیہ بناء بیعۃ ولا یضربوا فیہ ناقوسا ولا یشربوا فیہ خمرا ولا یتخذوا فیہ خنزیرا۔ فرمایا جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا، غیر مسلموں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ نئی عبادت گاہیں، کلیسے، گرجے، مندر تعمیر کریں، یا ناقوس بجائیں، یا شرابیں پئیں، یا سور پالیں، خنزیر پالیں۔ تو اس فرمان عالی شان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر جن کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو، ایسے شہروں میں غیر مسلموں ذمیوں کے لیے نئی عبادت گاہیں، گرجے، مندر، گردوارے تعمیر کرنا، قائم کرنا اور بنانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اسی پہلی صورت میں اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ریاست پاکستان کا دارالخلافہ پہلی صورت میں آتا ہے، اسی صورت میں کہ جن کو مسلمانوں نے نئے سرے سے آباد کیا ہو۔ تو لہٰذا اس صورت کو، پہلی صورت کو سامنے رکھتے ہوئے دارالخلافہ اسلام آباد کے اندر مندر کی تعمیر کی اجازت دینا، اس کی بنیاد رکھنا، اس کے لیے جمع خرچ دینا، جگہ فراہم کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 2، وہ شہر جنہیں مسلمانوں نے بازور شمشیر، بازور تلوار، بازور ہتھیار فتح کیا ہو، تو ایسے شہروں میں بھی اقلیتوں کے لیے نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ایسے شہروں میں غیر مسلموں کی پرانی عبادت گاہوں سے متعلق بھی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اہل سنت و جماعت کے 3 مجتہدین فقہائے اسلام، آپ فرماتے ہیں پہلے سے تعمیر شدہ عبادت گاہیں گرا دی جائیں گی ان شہروں میں جن شہروں کو مسلمانوں نے بطور ہتھیار، بطور تلوار فتح کیا ہو۔ جبکہ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ہم بر صغیر پاک و ہند والے کثرت میں مقلد ہیں اور آپ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو، پرانی عبادت گاہوں کو گرایا تو نہیں جائے گا، لیکن مسلمان ان عبادت گاہوں میں ان کو عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ اہل اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور خادم ان عبادت گاہوں کو اپنے استعمال میں لے کر آئیں گے۔ آخری صورت رہ گئی وہ صورت کہ جن کے اندر ایسے شہر جن کو مسلمانوں نے صلح کے معاہدے سے حاصل کیا ہو، فتح کیا ہو، تو ایسے شہروں میں ان کی پرانی عبادت گاہیں تو گرائی نہیں جائیں گی، جبکہ اگر پرانی گرنے والی ہو جائیں تو تعمیر کرنے کی بھی، تجدید کرنے کی بھی، بنانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ عبادت گاہ کو منتقل کرنا اور آگے ٹرانسفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب الخراج میں فرماتے ہیں فی صلح ابی عبیدہ مع اہل الشام انہ صالحہم واشترط علیہم حین دخلها علی ان یترک کنائسہم وبیعہم علی الا یحدثوا بناء بیعۃ ولا کنیسۃ۔ ہاں، ایسے شہروں میں جن کو صلح کے معاہدے سے حاصل کیا ہو، اگر صلح کے معاہدے میں شرط لگائی گئی ہو غیر مسلموں، ذمیوں کی طرف سے کہ ہم نئی عبادت گاہیں تعمیر کریں گے، بنائیں گے، تو ایسی صورت میں اس شرط کے تحت ان کو نئی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ جبکہ جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی فتح کے وقت اہل شام کے ساتھ اس شرط پر صلح کی تھی کہ مسلمان جب ملک شام میں جب داخل ہوں گے تو ان کی عبادت گاہوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن غیر مسلم نئی عبادت گاہوں کی تعمیر نہیں کریں گے۔ یہ شرط لگا دی گئی۔ رد المختار علی الدر المختار کے اندر یہ فرمان عالی شان موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کے اندر راجح یہی ہے، فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ صلح کے معاہدے کے اندر ان کی ایسی شرط کو قبول ہی نہ کیا جائے
نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور بنانے کی انہیں اجازت ہی نہ دی جائے۔ برادران اسلام، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام آباد کا معاملہ پہلی صورت میں آتا ہے۔ ایسے شہر جن کو مسلمانوں نے آباد کیا ہو، ایسے شہروں میں غیر مسلموں ذمیوں کے لیے نئی عبادت گاہیں، مندر، گرجے، گردوارے تعمیر کرنا، قائم کرنا، بنانا شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس ملک میں غربت اور افلاس آخری حدوں کو چھو رہی ہو، اہل اسلام غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے خودکشیاں کرتے نظر آتے ہوں، آگ لگاتے نظر آتے ہوں، گھروں کو برباد کرتے نظر آتے ہوں۔ اللہ اکبر! ایسے ملک کے اندر غیر مسلموں کے لیے عبادت گاہوں کے لیے، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے جگہ فراہم کرنا، پیسہ خرچ کرنا، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بیت المال سے مسلمانوں کے ٹیکس کا پیسہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر خرچ کرنا کس قدر ظلم اور کس قدر حماقت کی دلیل ہے، اس کا اندازہ سامعین خود کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ تم نے آتے ہی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ملک پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے، اگرچہ مدینہ المنورہ کا نام بھی، اس نام کی بھی تعظیم کی دھجیاں اڑائی گئیں، اس کے ادب و احترام کو پامال کیا گیا، اس کی تقدیس اور تطہیر کو پامال کیا گیا، اور اپنے ناجائز تجاوزات، ناجائز معاملات کے لیے مدینہ المنورہ کا مقدس نام یوز کیا گیا، استعمال کیا گیا۔ ایسے لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے، اور ہم حق بجانب ہیں یہ سوال کرنے پر، کہ بتایا جائے مندروں سے اتنی محبت ہے، مسجدوں سے اتنا پیار کیوں نہ آیا؟ اسی پاکستان کے اندر بے جا تجاوزات کے نام پر، ناجائز تجاوزات کے نام پر 20 مساجد کو گرایا گیا۔ میں نے پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے کہ جس ملک کے اندر غیر مسلموں کے مندر بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے، کیا انہی حکمرانوں نے آج تک کسی مسجد کا افتتاح کیا ہو، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہو، کسی دینی مدارس کا آغاز کیا ہو، دینی مدرسے کو قائم کیا ہو، دینی مدرسے کے لیے پیسہ خرچ کیا ہو، جمع پونجی لگائی ہو؟ ایسا کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اہل اسلام دیکھیں، ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اہل اسلام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں پر مندروں کے حقوق یاد ہیں، ہندوؤں کے حقوق یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو 40,000 مسلمانوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، علماء کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو جیلوں کی سلاخوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم، ان کا ظلم، ان کی زیادتی کیا ہے؟ ان کا جرم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی، فتنوں کے دور کے اندر بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صداؤں کو بلند کر کے اس معاشرے کی فضاؤں کو معطر کرتے ہیں۔ وہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سوئے مدینہ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ محبوب علیہ السلام کے شہر کا غداگر بنتے بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی امت کو بنانا بھی چاہتے ہیں۔ ان کا جرم اور ان کی ناانصافی یا ان کا ظلم صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غیرت مند علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ علماء غیرت مند آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا مرنا بھی عقیدہ ختم نبوت ہے، ہمارا جینا بھی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے ہم یہی کہیں گے کہ ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو۔ آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیں ایک دن مرنا ہے،
قبر میں کسی لیڈر کسی قائد نے کام نہیں آنا، وہاں پر مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آنا ہے۔ آج جو سیاست کی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں محبت کے عالم میں، اور سیاسی لوگوں کی محبت میں اپنے ایمان پر بھی، اپنے ایمانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ان لوگوں کو دعوت فکر ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اسلام کی حفاظت کریں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حکمران یہ نہیں ہیں جو مندروں کی تعمیر کرتے ہیں کرواتے ہیں، ہمارے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے تھے، ہمارے قائد اور لیڈر محمد بن قاسم جیسے تھے، طارق بن زیاد جیسے تھے، سلطان نور الدین زنگی جیسے تھے، جو مندروں کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے نہ آئے بلکہ مندروں کو گرانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔